تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے، بتایا بھی ہے، تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے، اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے، ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں، اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے۔ اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے، وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی، اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو، یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا، لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا، یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں، آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری، آپ کو تب بھی ثواب ملا، اجر ملا۔ اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے، اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے۔ اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے۔ وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو ہم بدترین دور میں ہیں۔ تو آپ نے پھر خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں، ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں، اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں، رف ٹف کا عادی کر رہے ہیں، آپ ان کو ذکر دیکھیں، بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا، اور آپ دیکھیں خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا، اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں، جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی، اللہ، اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی۔ ایک ہے وہ لسٹ، جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اشتہا ہے، بھوک، وہ بھی کم ہوتی ہے۔ جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں، اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا، جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، بات ختم۔ شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں، سمپل از دیٹ، بہت ویک ہیں وہ۔ آپ اگر لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں، تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ، اور
ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا, ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا, ان آرگینک لائف سے بہت دور, ٹیکنالوجی سے دور, یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور, اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا, اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ. تو اس لیول پہ جانا پڑے گا, یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے, جی, تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. ولنریبل, بالکل. ٹھیک ہے جی, لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں, آپ خود اگا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں, ایک وہ ہے, ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے, سپلائی تو رک جائے گی. اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا. تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی, یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے, ایسا قطعاً نہیں ہے. بالکل. مسئلہ لائف سٹائل کا ہے. آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا, وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کبھی نہیں بچیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ گویا سبیل کر رہے ہیں. لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں, اس کو ایمان کی بنیاد پر. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہم دینی چاہیے, کیسا گھرانہ ہے. یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ, خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیسی بیوی ہے, ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ تھا, سارے خطرات تھے. لیکن جب ایمان بنیاد بنا نا, پوچھتی رہی پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ, وہ بولتے ہی نہیں تھے. تو جب خود خیال آیا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے حکم دیا ہے, تو انہوں نے پھر کہا نعم, تو پھر شیر ہو گئی. اللہ نے حکم دیا ہے, پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں, اللہ سنبھال لے, اللہ سنبھال لے. وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے, خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو. اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت فعل ما تؤمر. معاملہ اس کا ہے صحیح کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے. قربانی ہوئی تو نہیں, سبحان اللہ, قربانی تو نہیں ہوئی, بالکل صرف گفتگو ہوئی ہے, صحیح, اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. بالکل صحیح. وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی, یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے. اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ, دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. زبردست زبردست, جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت ماشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوا پرسنلی, کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں, تو آج مجھے بھی بڑے آنسرز اس حوالے سے ملے. انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ میں بھی بنوں گا, آگے پھیلاؤں گا اس بات کو. اور یہ ویڈیو آئی ایم شیور بہت سے لوگ اپنے عقائد کو بھی درست کریں گے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اللہ نے بچانا ہے. اور جو غار والی شیخ بات تھی نا, وہ اتنی ماشاءاللہ مجھے اسٹرائک کی. یوتھ کلب بھی اسی لیے ہم نے بنایا تھا کہ ایک چلو کوئی تو ایونیو ہو ہماری نوجوان نسل کے پاس کہ ایمان بچانے کے لیے چلو آؤ بیٹھو کلاسز اٹینڈ کرو. تو بہت اچھا لگا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, جزاک اللہ خیر. آپ کو بلاتا رہوں گا شیخ, آپ سے ریکویسٹ یہی ہے ٹائم دیتے رہیں, حاضر. بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے انہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.